بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ وضو اور غسل کے لیے اگر پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال سے عاجزی ہو تو وضو اور غسل کا نائب تیمم کو بنایا جا سکتا ہے۔ آج آپ کو ایک نئی بات یہ بتلا رہے ہیں کہ وضو اور غسل کے علاوہ اگر جسم پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کے ازالے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اگر پانی نہ ہو تو اس کا بھی تیمم کو نائب بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جسم کے علاوہ کہیں نجاست ہو تو تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آگے آپ کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ جسم پر نجاست لگی ہوئی تھی اور اس کے ازالے کے وقت آپ کے پاس پانی وغیرہ کچھ نہ تھا تو آپ نے تیمم کو اس کا نائب بنا کر عبادت کر لی، تو اس کے بعد آپ کو پانی مل جاتا ہے تو پانی ملنے کے بعد عبادت کو دہرانا چاہیے، ایسی ایک روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت یہ بتلاتی ہے کہ پانی ملنے کے بعد اس عبادت کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ کو تیمم کے شرائط بتلا رہے ہیں۔ شرائط کے بارے میں شرط ہوتی کیا ہے، شرط کہتے کسے ہیں، اس کی تفصیل ہم نے آپ کو وضو کے ویڈیوز میں بتلائی تھی۔ شرط کسی بھی عمل سے پہلے اس عمل کی شرط پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ شرط پوری نہیں کریں گے تو وہ عمل شروع ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جو یہاں پر تیمم کے شرائط آپ کو بتلانے والے ہیں، اگر وہ پورے نہیں کریں گے تو تیمم شروع ہی نہیں ہوگا، اگرچہ آپ تیمم کر لیں گے۔ تو تیمم کے شرائط پورے کرنا ضروری ہے۔ تیمم کے تقریباً وہی شرائط ہیں جو وضو کے ہیں، ایک دو شرائط اضافہ ہیں بلکہ یہاں پر۔ تو پہلی شرط نیت ہے۔ نیت کی تفصیل ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتلا دی۔ دوسری شرط اسلام ہے، یعنی مسلمان شخص کا تیمم قابل اعتبار ہوگا۔ تیسری شرط اور چوتھی شرط عقل اور تمیز ہے، یعنی دیوانے شخص کا تیمم صحیح ہوگا، اور ایسا شخص، ایسا بچہ جس کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز حاصل نہیں ہے، اس کا بھی تیمم درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمیز شرط ہے۔ اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ پانی کو روکنے والی چیز کا دور ہونا، یعنی جلد تک، سکن تک جو چیز پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے وہ چیز دور ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو چہرے پر کہیں پر تیل لگا ہوا ہے تو پہلے صابن سے یا مٹی سے اس تیل کو دور کر لینا چاہیے، کیونکہ پانی کو جلد تک پہنچنے سے تیل روکتا ہے۔ تو تیمم کرتے وقت بھی یہ چیز اس کو دور کرنا اس سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد بتلا رہے ہیں وضو کو توڑنے والی چیزوں کا پہلے ختم ہونا ضروری ہے، ان کا دور ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو خون بہہ رہا ہے، زیادہ خون نکل رہا ہے تو وہ وضو کو توڑنے والی چیز ہے، تو ایسی صورت میں پہلے خون کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد وضو کی طرف آنا یا تیمم کی طرف آنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی شرط بتلا رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو۔ اگر آپ ظہر کی نماز کے لیے تیمم کر رہے ہیں اور ظہر کی نماز کا بھی وقت ہی نہیں ہوا ہے تو اگر آپ ایسے وقت میں اگر تیمم کریں گے تو آپ کا تیمم ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ نماز کا وقت شروع ہونا تیمم کے لیے شرط ہے۔ آگے اور شرائط بتلا رہے ہیں آپ کو کہ پانی کے استعمال سے عاجزی ہونا چاہیے، یعنی آپ کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ پانی کو استعمال کر سکیں، آپ کو بالکل عاجز ہے استعمال کرنے سے، یا پانی کے استعمال سے ضرر یا نقصان کا اندیشہ ہو، جس کی تفصیل آپ کو آگے بتلائیں گے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ پاک اور مباح مٹی کا ہونا ضروری ہے تیمم کے لیے۔ اب اس کے الگ الگ تفصیلات آئندہ ویڈیوز میں آنے والے ہیں، اور اب آپ کو جو شرط کی تفصیل بلکہ مختصراً بتلا رہے ہیں، تفصیل نہیں ہے، مختصر ہے۔ پانی کے استعمال سے عاجزی ہونا، پہلی صورت یہ ہے کہ پانی مل ہی نہیں سکے، پانی آپ کو مل نہ سکے، اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ پانی کا استعمال یا اس کو طلب کرنے میں ضرر ہے۔ اب اس کے مزید تفصیل کیا ہے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سمجھائیں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔